ہم اس حکم رسول کو مانتے ہیں کہ جس نے انسان کو پہلے تحقیق پر، پھر استدلال پر، پھر تقلید پر آمادہ کیا۔ ہم ان ائمہ معصومین اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں کہ جہاں انہوں نے ہم کو اس کے موقع دیے۔ ایک سلمان، اصحاب تو بہت تھے، لیکن رسول کا ایک صحابی جسے ہم آپ سلمان کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین کو کیسے حاصل کیا ہے۔ مجمع ہے، عربوں کا مجمع، فخر و افتخار اپنے اپنے حسب نسب پر، ہم اس قبیلے سے، ان کا ہم اس قبیلے سے، ان کا ہم اس قبیلے سے۔ سامنے ایک سلمان بھی کھڑے ہیں، یہ جھیپ جائیں، شرمندہ ہوں، لاجواب بن جائیں۔ سلمان ذرا تم بھی اپنا حسب نسب بیان کرو۔ یہ کیا بیان کریں گے؟ احنا العرب، ہم عرب، عرب ہونے پر ناز، یہ کیا بیان کریں گے؟ اجمی ہے، ذرا تم بھی اپنا حسب نسب بیان کرو۔ یہ نہیں جانتے کہ سلمان یہاں تک اگر آئے ہیں تو یوں ہی نہیں آئے ہیں، نہ جانے کتنے مذہبی رہنماؤں سے بحث کر کر کے تحقیق کرنے کے بعد اب یہاں تک آئے ہیں۔ اور اس تحقیقی منزلوں سے گزرنے والے سلمان سے کہا جا رہا ہے آپ بھی اپنا حسب نسب بیان کیجئے۔ گویا اسلام نہ ہوا صرف اس لیے باشرف ہوگا انسان کہ وہ اچھے حسب نسب والا ہے، اچھے خاندان والا ہے، تو با اقتدار ہے، با عزت ہے، فخر افتخار والا ہے۔ سلمان نے اس غرور کو توڑا یہ کہہ کر، سنو اگر تم میرا حسب نسب جاننا چاہتے ہو، پارسی، یہودی، نصرانی، یعنی کتنے علماء سے راستوں میں بحث کرتے کرتے 10 دفعہ غلام بنتے بنتے اب رسول تک آئے۔ اور اس مجمع کو جو بڑا اپنے اسلام و عرب ہونے پر فخر کر رہا ہے، جواب دیتے ہیں کنت ضالا فہدانی اللہ بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ میں گمراہ تھا لیکن اللہ نے مجھے ان کے ذریعے سے ہدایت عطا کی۔ بتایا اتنی تحقیقی منزلوں سے گزرنے کے بعد جس تک آیا ہوں یہاں میں مطمئن ہو سکا کہ یہی دین حق ہے۔ بنیاد پہ تحقیق ہے کہ نہیں؟ وَكُنْتُ عَائِلًا فَأَغْنَانِ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ، اور میں غریب فقیر محتاج تھا، اللہ نے ان کے ذریعے سے مجھ کو غنی بنا دیا۔ وَكُنْتُ مَمْلُوكًا فَاعْتَقَنِي اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ، اور میں ایک غلام تھا، اللہ نے ان کے ذریعے سے مجھے آزاد کیا۔ اور اب کہتے ہیں فَهَذَا حَسَبِي وَنَسَبِي، یہ ہے میرا حسب بھی اور یہی ہے میرا نسب بھی ہے۔ صلوات محمد وعلیہ۔ پھر وہی سلمان اس راستے پر چلنے والے آگے تک یہ بتاتے گئے کہ وہ اسلام صحیح اسلام جس دروازے سے ملے گا وہاں میں یہ نہیں ہے۔ میں اسی لیے ایک جملہ عرض کر سکتا ہوں، اگر تحقیقی اسلام ہے تو تقلید کی راہوں تک پہنچتے پہنچتے بھی مستحکم رہے گا، اور اگر تقلیدی اسلام ہے صرف تقلید سر جھکا دینا تو بیچ میں جہاں کوئی لالچ نظر آئے گی فتویٰ بدل جائے گا، جہاں کوئی ڈر نظر آئے گا انسان اپنا راستہ بدل دے گا۔ ایک صلوات محمد علیہ وسلم۔ بنیاد میں تقلید فتویٰ بدلے گا، اور بنیاد میں تحقیق تو راستہ نہیں بدلے گا۔ دونوں مثالیں سامنے رکھیے۔ طویل زندگی گزار کے سلمان تحقیق کرتے ہوئے یہاں تک آئے، حضور کی وفات کے بعد بھی زمانے گزرے مگر سلمان کا ایمان نہ بدلا، اور جہاں محض تقلیدی طور پر اسلام قبول کیا گیا تھا وہ کب؟
جب زمانہ گزر گیا اور دیکھ لیا دیکھنے والے نے اب بغیر گردن بچائے چارہ نہیں ہے، تو اسلام قبول کر لیا گیا۔ آپ متوجہ ہوئے؟ اگر آج اسلام نہ قبول کیا تو یہ گردن کٹ جائے گی۔ تو یہ ہے تقلیدی اسلام، اور وہ ہے تحقیقی اسلام۔ ہمارا آپ کا اسلام اور ایمان اگر تحقیقی ہے تو سلمان کے راستے پر ہوگا، اور بغیر تحقیق کے ہے تو سفیان کے راستے پر ہوگا۔ صلوات محمد وعلی محمد پر۔ اور اس لیے آج تک یہ مستحکم ہے۔ بہت سے لوگوں نے احترام سے سر جھکا دیا، بھائی وہ بھی بڑے قابل قدر تھے، اسلام تو لے آئے تھے، لیکن یہ دیکھ لینا کہ ابو سفیان کا اسلام تحقیق کے ساتھ تھا یا صرف دوسروں کی تقلید میں گردن بچا لو۔ یاد رکھنا، جو اسلام تحقیقی ہوتا ہے وہاں گردن کٹ جائے ایمان نہیں جاتا ہے، اور جہاں تقلیدی صرف ہوتا ہے وہاں گردن بچا لی جاتی ہے، اسلام کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ ان تاریخوں میں ہم اسی بات کو یاد کرتے ہیں۔ عزائے امام مظلوم دن آ گئے ہیں، اور ان تاریخوں میں ہم اس اسلام کو دہراتے ہیں، دنیا تک پہنچاتے ہیں کہ جہاں بنیاد تھی اسلام کی، تو اس لیے نہیں کہ بس مان لیا، اسی لیے حکم شریعت الدین و بالدلیل لا بالتقلید۔ ہاں جب دلیل سے مان لیا کہ خدا ہے اور ہمارا خالق ہے، جو کچھ بھی اس کا حکم ہے وہ ہماری فلاح اور بہبود، دلیل سے مانو۔ جب دلیل سے مان لیا کہ رسول نبی اللہ کی طرف سے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ رسالت کا معجزہ وہ بھی تو تقلید پر لے جاتا ہے۔ معجزہ ہمیں تقلید پر مجبور نہیں کرتا ہے، صرف تقلید پر نہیں، بلکہ معجزہ ثبوت بنتا ہے اس بات کا کہ ہم دلیل قائم کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے جیسے نہیں ہے۔ جتنا غور کر لیں اس پر آپ۔ اور اسی لیے ائمہ معصومین بھی جب ان باتوں کو پیش کریں تو یہ بتلا دینے کے لیے کہ جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ اللہ کے رسول کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے کتنا حق رکھتے ہیں۔ اور اس لیے جن کو اللہ کی طرف سے رسول کے گھر میں اسلام اور شریعت کا ذمہ دار قرار دیا گیا، ان کے سامنے دنیا کے کتنے ہی مصائب کیوں نہ آئے، لیکن دین حق کو پہنچانے میں کوئی کمی نہ کی گئی۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس کو رسول نے اپنی گود میں کھلایا تھا، دوش پر بٹھایا، دنیا کو پہچنوایا، ممبر پر لے جا کر بٹھایا، زبان چسائی، جس کے لیے فرمایا میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور وہی مظلوم امام وہ وقت آ جائے کہ اگر اب مدینہ نہ چھوڑیں تو اسلام جسے رسول نے دنیا کے سامنے اللہ کے حکم پر کس طرح پیش کیا تھا، اس کی تصویر بگڑ جائے گی۔ کوفے والے بلا رہے ہیں اور رہ جائیں گے مدینے میں تو قتل و خون کا الزام آئے گا۔ چھوڑا مکے کو، مدینے کو، اور کس طرح چھوڑا؟ نانا کی قبر پر گئے۔ نانا آپ کا یہ نواسا بہت دل تنگ ہے، قبر پر سر رکھ کر ساری رات گزار دی، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو، وہاں سے اٹھے بھائی کے لحد تک گئے، جانتے ہیں دوبارہ کبھی دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ اور جب ماں کی قبر تک پہنچے تو یہاں تاریخ کا ایک ایسا منظر سامنے آیا کہ جو دل پر چوٹ لگاتا ہے۔ امام اپنی مادر گرامی کی قبر پر، شکوے ہیں، شکایات ہیں کہ اتنے میں
کسی کے آنے کی آواز، دیکھا کوئی اور نہیں، چاہنے والی بہن زینب آ رہی ہے۔ بھائی نے بہن کو دیکھا، لیکن بہن نے بھائی کی طرف توجہ نہ کرتے ہوئے سیدھے اپنی مادر گرامی کی قبر کو آواز دی، ماں اما سمعت حال کتابت یزید، اے ماں کیا آپ نے یزید کے خط کا حال سنا؟ کتنا دردناک جملہ ہے جو زینب کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ توجہ رہے، کون؟ ایسی چاہنے والی بہن، اماں کیا آپ نے یزید کے خط کا حال سنا؟ اس نے لکھ کر بھیجا ہے کہ میرے بھائی حسین کا سر کاٹ لیا جائے اور اس تک بھیج دیا جائے۔ کیا گزری ہے زینب پر اس خط کے حال کو سن کر۔ بھائی نے بہن کو دلاسا دیا، تسلی، واپس لائے اور حکم دیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اعتبار میں سفر کرو، مدینے کو چھوڑنا ہے، کارواں کے منتظم تم ہو۔ دیکھو اس کا لحاظ رہے کہ سفر میں ریگستان ہے، دور دور تک ریت ہے، گرمی ہے، پیاس ہے، چھوٹے بچے ساتھ ہیں، پانی کی کوئی کمی نہ ہو۔ انتظام سفر میرے اور آپ کے آقا ابو الفضل عباس کے ہاتھوں میں۔ اور جب کارواں چلا مدینے سے تو ابن زیاد کی طرف سے آئے ہوئے لوگوں میں سے جو آ کر واپس جا رہے تھے ایک ٹیلے پر رک کر دیکھنے لگے کہ دیکھے وہاں سے چلے تھے تو قصر ابن زیاد کی شان دیکھی تھی، اب دیکھے نواز رسول جا رہا ہے تو اس کی شان کیا ہے۔ ایک بلندی پر بیٹھ کے دیکھا، بنی ہاشم کے محلے کے سامنے کچھ سواریاں لائی جا رہی ہیں، ایک کرسی لائی گئی جس پر ایک بزرگ آ کر بیٹھ گئے۔ دیکھتا کیا ہے کہ ایک ناقہ لایا گیا اور گھر کے اندر سے بنی ہاشم کا ایک جوان جس کی زلفیں اس کے رخسار پر لہرا رہی تھی، دوش پر نیزہ رکھا ہوا تھا، ایک بیوی کو سہارا دے کے ایک ناقے تک لائے، ناقے کو زمین پر بٹھایا، خود زمین پر بیٹھے، اس بیوی نے زانو پر قدم رکھے، سہارا دے کے سوار کیا، اپنے قریب والے سے پوچھتا ہے خدا را یہ بتلاؤ یہ جوان کون ہے؟ کہا تم نے نہیں پہچانا، یہ امام حسین کا جوان علی اکبر ہے جو اپنی ماں لیلا کو سوار کرا رہا ہے۔ کہتا ہے اتنے میں نے دیکھا کہ ایک اور مکان کے دروازے کا پردہ ہٹا، ایک اور بیوی باہر برآمد ہوئی جن کو دو کمسن بچے سہارا دیے ہوئے تھے۔ ناقہ قریب لایا گیا، بٹھایا گیا، بیوی کے بازو کو ایک بچے نے سہارا دیا، ایک کے زانو پر قدم رکھے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ تم نہیں جانتے، یہ امام حسن کی بیوہ ام فروہ ہیں جو ان کو ان کے بچے سوار کرا رہے ہیں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک اور مکان کے دروازے سے پردہ ہٹا، ایک بیوی اور خیر برآمد ہوئی جن کو ایک جوان سہارا دیے ہوئے تھا جس کا چہرہ شیرانہ جاہ جلال لیے ہوئے تھا، کمر سے تلوار بندھی ہوئی تھی، ناقے کے قریب لایا، ناقے کو زمین پر بٹھایا، خود زمین پر بیٹھے، بیوی نے زانو پر قدم رکھے۔ کہا یہ کون؟ کہا یہ ابو الفضل عباس جو اپنی بہن ام کلثوم کو سوار کرا رہے ہیں۔ بس عزیزوں اور دوستوں، کہتے ہیں اس نے دیکھا کہ جو بزرگ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھ کر خیمے کے اندر چلے گئے، جو جوان چاروں طرف ٹہل رہے تھے دروازے کے سامنے آ کر تلواروں کا سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ ایک جوان خیمے کے اندر سے نکلا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بزرگ اس بیوی کو سہارا دیے ہوئے ناقے کے قریب لائے، ناقے کو زمین پر بٹھایا، خود زمین پر بیٹھے، ایک مرتبہ بیوی نے زانو پر قدم رکھے، گھبرا کے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی اپنی بہن زینب کو سوار کرا رہے ہیں۔ عزیزوں بات ختم ہو گئی۔ مدینے سے حسین، زینب کو شان سے عباس
ام کلثوم کو اس شان سے لے کر چلے. ذرا ایک منظر اور پیش کر دوں. کربلا ہے، 11 محرم ہے، بیویاں سامنے ہے، ناقے لائے جا رہے ہیں. کون سوار کرائے کہ زینب پلٹی، مدینے کو آواز دی، عباس عباس کہاں ہو تم؟ جب مدینے سے چلے تم نے سوار کرایا، اب یہ قافلہ کربلا سے چل رہا ہے. کون سوار